کے لیے جس کو اسوہ نمونہ اور قدوہ بنایا ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور اس لیے اللہ نے جس بی بی کو نمونہ بنایا ہے کہ پہلے نبی کے زمانے میں یہ فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ بی بی جنت کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے۔ دیکھیے انسان اس وقت کسی کی سیرت میں چلتا ہے، کسی کو رول ماڈل بناتا ہے کہ جب اس کے دل میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے نبی نے ایک مسلمان خاتون کے ذہن میں اس بی بی کے مقام و مرتبہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو بی بی خود عمل اور کردار میں اتنی بلند ہو کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو کیا عام مزدور اس کے راستے پہ چل کے جنت میں نہیں جا سکتا؟ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں رسول خدا دین کو پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے، وہیں پر مستورات خاتون جنت کے پاس بھی تشریف لاتی، جہاں اب انہیں درس تفسیر قرآن اور احکام شریعت کے حوالے سے آگاہ فرماتی تھی۔ اور اگر جناب سیدہ کو ہم علمی پہلو دیکھیں تو ہمیں خطبہ فتح کا مطالعہ کرنا چاہیے، جسے خطبہ لمعہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے میں اپنے حق کا تو مطالبہ کیا تھا، مگر اپنے اس حق کے مطالبے سے پہلے ایک طولانی خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے دین کے تمام معارف بیان فرمائے ہیں۔ اس میں آپ نے توحید کا تعارف بھی بیان کیا، پھر اس کے بعد رسالت کا تعارف بھی بیان فرمایا، پھر آپ نے رسالت کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید کا تعارف بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے فلسفہ احکام شریعت بیان کیے ہیں کہ اللہ نے توحید کو کیوں واجب قرار دیا، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں تم پر واجب کی گئی، شراب سے اجتناب کرنا کیوں تم لوگوں کے لیے واجب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے امامت اہل بیت کیوں فرض قرار دی ہے۔ یعنی ایک ایک حکم کی جناب سیدہ نے لاجک اور فلسفہ بیان کیا۔ اپنے فلسفہ احکام شریعت بیان کرنے کے بعد اپنے شوہر یعنی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اور امیر المومنین کی فضیلت اور شجاعت کے بعد پھر جناب سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ یعنی سارے خطبے میں جناب سیدہ نے اپنے حق کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ اگر اس میں بھی انسان غور کرے کہ کیا وجہ ہے کہ جناب سیدہ اگر صرف فتح کا مطالبہ کرنے گئی تو جاتی ڈائریکٹ جا کے فتح کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن نہیں، جناب سیدہ گویا حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہے تھے، تاکہ کوئی متعصب مقرر، کوئی متعصب قلم نگار، کوئی متعصب لکھنے والا یہ نہ لکھے کہ نعوذ باللہ نبی کی بیٹی کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اس لیے جناب سیدہ نے کہا میں تمہیں پہلے پورا دین سمجھا رہی ہوں، توحید کا تذکرہ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جائیے وہ خطبہ پڑھے، الحمدللہ الذی لہ انعم ولہ الشکر علی ما انعم، کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان کی، والثناء بما قدم من عموم نعم انعم بہا، یعنی آج تمام آپ خطبہ اگر جا کے خود پڑھیے کہ آپ نے توحید سے بات شروع کی ہے، رسالت پہ آئی، قرآن کا تعارف بیان کیا ہے، فلسفہ احکام شریعت بیان کیا، مولا علی کی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں اپنا حق کا مطالبہ کیا۔ یعنی خاتون جنت سلام اللہ علیہا پہلے پورا دین بیان کر رہی تھی، اور آپ نے پورا دین بیان کر کے لوگوں کو بتایا جسے سارا دین سمجھ میں آئے گا اسے فاطمہ سمجھ میں آئے گا۔ اگرچہ کہ یہاں پہ چونکہ جناب سیدہ کے جب ایام ہوتے ہیں تو لوگ سوشل میڈیا پر بھی زیادہ جناب سیدہ کے حق کے حوالے سے کوئی دفاع کر رہا ہوتا ہے،
اور کوئی در حقیقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق سے بالکل روگردانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال سب سے پہلے جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ بی بی خاتون جنت ہے، ان پہ تو دنیا کی محبت ہی نہیں تھی کہ یہ تو جو کچھ مال ہوتا تھا فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی، کیا یہ مال دنیا کے اندر نعوذ باللہ ان کو کوئی حرص تھی یا لالچ تھی کہ کیوں ایک فدا کی خاطر جناب فاطمہ نے جانا تھا؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، لیکن ایک جواب جو شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کو مال دنیا کا لالچ نہیں تھا، مگر جناب سیدہ کا قول، جناب سیدہ کا فعل امت کے لیے حجت ہے۔ جناب فاطمہ نے بتایا کہ اگر تمہارا حق غصب کر دیا جائے تو خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، اپنا حق لینے کے لیے میدان عمل میں نکلنا چاہیے۔ کہ یہ ہمیں ایک نمونہ عمل تھا کہ ہم کہیں کہ اگر کوئی ہم سے طاقتور ہے وہ ہمارا حق لے لیتا ہے، ہمارے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، کہ جس بی بی کو مال دنیا کی طلب نہیں تھی وہ بھی اپنے حق کے لیے دربار بجا رہی تھی۔ اور پھر جناب سیدہ گویا اپنے عمل کے ذریعے بتا رہی، اگر تمہارا حق غصب کر لیا جائے اور تم اس پر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب ہے تم بھی ظالم کے ظلم پر اقرار کر رہے ہو، کہ تم ظلم بربری کر رہے ہو۔ آج تم اپنے ہو ظلم پر خاموش ہو گئے، کل اس کے اندر یہ جسارت ہوگی کہ وہ ظالم کسی اور پر ظلم کرتا ہے، اس لیے آپ گئے دربار میں اور آپ نے اپنے حق کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ وہ فتق شاید کوئی باغ کا نام تھا، نہیں، فتق صرف ایک باغ کا نام نہیں تھا، فتق ایک پورے علاقے کا نام تھا۔ وہ ایک پورا ایک قصبہ ہے یا ایک گاؤں ہے یا ایک موضع تھا جس کا نام فتق ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے وہ کوئی چھوٹا سا باغ تھا جسے لینے کے لیے جناب سیدہ چلی گئی تھی، اس لیے کہ اگر آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو اس کے بعد کچھ یہودی خیبر کا علاقہ چھوڑ کے فتح کے علاقے میں چلے گئے، اگرچہ فتح جناب نوح کے پوتے کا نام تھا، تو اس کے نام پر یہ علاقہ بسایا گیا تھا۔ اور وہاں پر مولائے کائنات کو رسول خدا نے بھیجا کہ جاؤ ان فتح کے یہودیوں کو کہو کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اس لیے یہودیوں کے پاس مولائے کائنات کو بھیجا کہ خیبر میں یہودی مولا علی کے تلوار سے ڈر کے فتح کی جانب روانہ ہو۔ انہیں مولا علی کو پتہ تھا کہ شجاع ہے، بہادر ہے، کہ اگر ہم انکار کریں گے تو پھر علی کی ذوالفقار نیام سے نکل سکتی ہے۔ تو اس لیے جب مولا نے جا کے کہا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی زمین جو نصف ہے وہ رسول کو ہبہ کر رہی ہے۔ یہ مال غنیمت نہیں تھا، یہ مال فیض تھا۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جب جنگ کیا جائے، جو مال حاصل کیا جنگ کرنے کے بعد پھر اسے مخصوص قاعدے کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا جو سوار تھے انہیں 2 گنا حصہ ملتا ہے، جو پیدل ہے انہیں 1 حصہ ملتا ہے، مگر جو مال فیض ہے اس کے اوپر سورہ حشر میں اس کا تذکرہ موجود ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے کہ جو اللہ نے رسول کو مال فیض دیا ہے مسلمانوں نے تم نے اس پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اس پر کوئی اونٹ نہیں دوڑائے، تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے۔ اگر آپ اس آیت میں گرامیٹیکلی غور کریں، گرامر کے اعتبار سے یہ جو فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ جو لام ہے اس کا مطلب لام تملیک کے لیے ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ نام شروع میں آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہے، کہ یہ مال فتح رسول کی ملکیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آیت جب نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، سورہ نون کی آیت ہے کہ نبی اپنے قربا کو ان کا حق دے دو۔ تو پھر تفسیر در منصور اہل سنت مفسر جلال الدین سیوطی صحابی رسول ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے بعد بلا کے فرمایا یا فاطمہ لک فتق، اے فاطمہ یہ فتق تیری ملکیت ہے۔
7 ہجری میں رسول نے جناب سیدہ کو فتح دیا، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری میں نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں یہ فتح جناب سیدہ کی ملکیت رہا، یعنی 3 سال اور کچھ مہینے تک۔ جب حکومت تبدیل ہو گئی تو حکومت میں جناب سیدہ کے وہاں سے جو عمال تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا اور حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہی وجہ ہے جناب سیدہ نے 3 طریقے سے اپنا حق مانگا تھا۔ سب سے پہلے جناب سیدہ نے کہا یہ میری ملکیت ہے، قبضہ میرا ہے، اس لیے یہی شریعت کہتی ہے اور یہی بین الاقوامی قانون ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ آبا میرے پاس ہے تو یہ میرا قبضہ ہونا ہی دلیل ملکیت ہے۔ اگر یہاں سے بندہ کھڑا ہو جائے یہ آپ کی نہیں ہے تو میری ہے، گواہ میں نے پیش نہیں کرنے، میرے پاس ہے تو یہ دلیل ہے، یہ میری ہے، گواہ وہ پیش کرے گا جو کہہ رہا ہے آپ کی نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے کہا جب میرا یہاں پر قبضہ موجود ہے تو میرے وہاں خدا کام کر رہے ہیں، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو یہ قبضہ ہی دلیل ملکیت ہے کہ یہ میرا ہے، فتح کرائے۔ جب اسے قبول نہیں کیا گیا پھر جناب سیدہ نے کہا نبی نے مجھے ہبہ دیا تھا، باقاعدہ ایک تحریر موجود تھی، رسول خدا نے گواہ بھی متعین کیے، جناب ام ایمن مالائے کائنات، اور اس کے ساتھ رسول خدا نے ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ اور جب وہ بھی نہیں مانیں گے پھر جناب سیدہ نے کہا پھر جو تیسرا طریقہ ہے، اگر تم کہو قرآن کی آیت کے مطابق یہ رسول کی ملکیت ہے علاقہ، تو رسول کے بعد رسول کا وارث کون ہے، کسے رسول کی وراثت ملے؟ تو پھر وہاں پر وہ ایک موضوع حدیث بیان کی گئی کہ رسول نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقہ، کہ نہیں ہم نے رسول سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو بھی پیچھے چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا جناب سیدہ نے کہا لقد جئت شیئا فریا، تم بابا پر جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ نہ محمد کا کوئی وارث بنتا ہے نہ محمد کسی کا وارث بنا ہے، اس لیے کہ جائیے آپ اگر سیرت نبوی، سیرت تاریخ کی کتاب قطبی کا مطالبہ کیجئے تو ام ایمن رسول خدا کی والد جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی وفات کے بعد وہی کنیز وراثت میں ہمارے نبی کو مل رہی تھی۔ اگر نبوت کا وارث نہیں ہے تو کیسے ملتا ہے؟ عام طور پہ جیسے 2 سال پہلے ایک بندے نے یہاں پہ جناب سیدہ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا نعوذ باللہ اس مسئلے میں جناب سیدہ خطا پر تھی کہ نہیں پتا تھا مسئلے کا، جب یہ حدیث سنائی گئی تو نبی کی بیٹی واپس چلے گئی۔ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جائیے آپ خطبہ فتح پڑھیے، نبی کی بیٹی خاموش نہیں ہوئی، نبی نے پہلے سارا نبی کی بیٹی نے دین کا تعارف بیان کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قرآن کیا ہے، فلسفہ احکام شریعت کیا ہے، علی کا مقام و مرتبہ اور فضیلت کیا ہے۔ پھر جناب سیدہ کو جب یہ حدیث سنائی گئی، نبی نے کہا، میرے بابا نے کہا جو میری حدیث قرآن سے موافقت رکھتی ہو وہ حدیث لے لو، اور اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہو اسے دیوار پہ دے مارو، اور تم کہتے ہو کہ بابا نے کہا نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، جاؤ قرآن مجید سورہ نمل پڑھو، اللہ نے کہا ووارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان نبی کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ تم کہہ رہے ہو بابا نے کہا نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے سلیمان وارث بن رہا ہے اور داؤد کا وارث بن رہا ہے۔ جناب سیدہ نے کہا وارث بننے والا بھی نبی ہے، بنانے والا بھی نبی ہے۔ اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ بنت پیغمبر نے وہ حدیث سنی تو واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے دوسری قرآن کی آیت سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ تم کہہ رہے ہو بابا نے کہا نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، جاؤ قرآن مجید سورہ مریم پڑھو۔ اللہ کا نبی جناب زکریا محراب عبادت میں کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا تھا، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل یعقوب۔ جناب زکریا نے کہا بارے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ جناب سیدہ نے کہا تم کہتے ہو بابا نے کہا نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، زکریا دعا مانگ رہا ہے، یحییٰ وارث بن کے آ رہا ہے، دعا مانگنے والا بھی نبی ہے، وارث بن کے آنے والا بھی نبی ہے۔ اور پھر اس آیت سے اگر اگلا جز بھی پڑھیں، جناب زکریا نے کیوں دعا مانگی؟
کہ انی خفت الموالی من ورائي. وہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا شاید یہاں سے وراثت سے مراد نبوت ہے، علم ہے، نہیں، اس سے آگے آیت کا جملہ ہر منصف مزاج کو واضح کرتا ہے. جناب زکریا نے کہا میں کیوں وارث مانگ رہا ہوں؟ انی خفت الموالی من ورائي، یہ جو میرے پیچھے میرے ارد گرد کے لوگ ہیں میں ڈرتا ہوں میری وراثت انہیں نہ مل جائے. یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد والوں کو علم نہ مل جائے. نبی تو علم دینے کے لیے آتا ہے، اور جو کہا میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، نبی یہ اپنے خاندان کا وارث مانگ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی. جناب سیدہ نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ولی ہو، امتی ہو، تو اس کی وراثت تقسیم کرنے کا اصول ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا حصہ زیادہ ملتا ہے. یعنی کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، جناب سیدہ نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ ہر بیٹی کو حصہ ملے گا مگر محمد کی بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن؟ پھر جناب سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم کہہ رہے ہو بابا نے کہا نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. قرآن نے وراثت کا اصول دیا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. جب بھی کوئی دنیا سے کوئی بھی چلا جائے، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ولی ہو، امتی ہو، اس کی وراثت تقسیم کرنے کا اصول یہ ہے جو جتنا زیادہ خونی رشتہ دار دنیا سے جانے والے کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ وراثت کا حصہ دار ہوتا ہے. جناب سیدہ نے کہا ساری کائنات میں نگاہ دوڑاؤ اور مجھے بتاؤ فاطمہ سے زیادہ محمد کا قریبی کون ہے؟ اور جناب سیدہ نے کہا کیا تم لوگ میرے بابا اور میرے چچا کے بیٹے ابو الحسن یعنی مولا علی سے زیادہ قرآن کے خاص اور عام کے جاننے والے ہو؟ اور پھر جناب سیدہ نے کہا ایک ہوتا ہے طریقہ کہ جب وراثت نہیں ملتی، اور اگر آپ یہ سارا خطبہ پڑھیں جناب سیدہ نے اپنا وراثت کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. اب وہ جو دوسرا مد مقابل گروہ تھا انہوں نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی. آپ یہ غور کیجئے تاکہ جو دوسرا گروہ ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جناب سیدہ نے اپنے حق کے مطالبے میں ایک بھی حدیث نہیں پڑھی، ورنہ لوگ کہیں گے اپنے باپ کی باتیں سنا رہے ہیں. اور وہ جو مد مقابل گروہ ہے اس نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی. اور یہ گروہ کون ہے؟ جائیے سیاستہ کی کتابیں دیکھیے. رضیت یوم الخمیس کہ جمعرات والے دن کا یہ واقعہ ہے. پیر کے دن نبی کا انتقال ہو گیا، جمعرات والے دن کا واقعہ ہے. اہل سنت کے سیاستہ کے اندر ہے. نبی نے جمعرات کے دن کیا کہا؟ اعطونی قلم و دوا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی ابدا. مجھے ایک قلم دوا دو، تمہیں ایک حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ اس حدیث کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. یہی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جناب سیدہ نے اپنے مد مقابل لوگوں کا کردار واضح کر دیا کہ جب بابا کہہ رہے تھے حدیث لے لو، اس وقت کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے. آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو بابا کی حدیث سنا رہے ہو. تم نہ حدیث مانتے ہو نہ قرآن مانتے ہو. پھر آقا زادی نے جملہ فرمایا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب اولاد کو باپ کی وراثت نہیں ملتی. ان اہل ملتین لا یتوارثان. اگر باپ مسلمان ہو اور اولاد کافر ہو تو پھر وراثت نہیں ملتی. جناب سیدہ نے کہا الست انا و ابی علی ملت واحدہ. کیا تم یہ جسارت کرنا چاہتے ہو کہ فاطمہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہو محمد کا دین اور ہے فاطمہ کا دین اور ہے؟ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا یہ خطبہ ارشاد فرما کے بتایا
کہ اپنے حق کا مطالبہ کرنا سنت جناب سیدہ ہے. دو حوالے کے کہلاتا ہوں جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.